بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی تفہیم کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام کے اندر ہم قرآن مجید کے قیامت کے دن شافع ہونے کا جو تصور ہے اور جو روایات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے کچھ آثار کا مطالعہ کیا تھا، اور آج بھی اسی قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ہی اور قرآن مجید کے ریلیٹڈ ہی کچھ اور آثار ہیں جن کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید کی سفارش جو ہوگی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں، اس سے متعلق روایات ہیں۔ پہلی روایت میرے سامنے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نعم الشفیع القرآن لصاحبہ یوم القیامہ، قال یقول یا رب قد كنت امنعه شہوته فی الدنیا فاکرمہ، قال فیلبس حلة الکرامہ، قال فیقول ای ربی زدہ، قال فیحل حلة الکرامۃ، فیقول ای ربی زدہ، قال فیکسى تاج الکرامہ، قال فیقول یا ربی زدہ، قال فیرضى منہ، فلیس بعد رضا اللہ عنہ شیئا۔ تو یہ اثر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور آگے دوسرے صحابہ سے بھی جی اور بعض تابعین سے بھی یہی مضمون منقول ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وارد مضامین ہیں جن کو ظاہر صحابہ نے بھی اور تابعین نے بھی موقع کی مناسبت سے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو اس سے ایک تو ہمیں یہ اس طرح کے آثار سے ایک تو یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتیں اور آپ سے سنی ہوئی اخبار وہ موقع کے لحاظ سے صحابہ تابعین کبھی آپ کی نسبت سے بیان کرتے تھے اور کبھی نسبت نہیں کرتے تھے، لیکن اس کا جو مضمون ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اہل علم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے سنی ہوگی، تو اسی لیے محدثین نے آثار کی ایک کیٹیگری فقہا نے بھی ایسی ان کو وضع کرنی پڑی کہ جو ظاہراً تو آثار موقوف ہیں لیکن معنن مرفوع ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ یعنی بات کی نوعیت ایسی ہے کہ صحابی از خود قیاس سے وہ بات نہیں کہہ سکتا، اس نے کہیں سے سنی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عموماً اس طرح کی چیزیں سنی ہوتی۔ تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے حق میں جیسے اللہ کے نیک بندے انبیاء مقربین وہ سفارش کریں گے، اور انسان کے اپنے عمل وہ سفارش کریں گے، تو اس طرح دنیا میں جو قرآن مجید کو جاننے والے، اس کو پڑھنے والے، جنہوں نے قرآن سیکھا ہے، یاد کیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا، بالکل، یعنی صاحب القرآن یا اہل القرآن سے مراد وہ نہیں جنہوں نے صرف الفاظ یاد کر لیے، اب ان کے عمل میں کردار میں کوئی جھلک نہیں، ظاہر وہ مراد نہیں ہے۔ بالکل۔ تو عمل کے ساتھ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا، یاد کرنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور انسان خاص طور پر انسان کے جو اعمال ہیں، نیک اعمال، ان میں قرآن کی تلاوت ایک بڑا عمل ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن قرآن مجید بھی وہ سفارشی بن کے آئے گا، سفارش کرے گا۔ حدیث میں روزے کا بھی ذکر ہے، یعنی قیامت کے دن روزہ بھی انسان کے حق میں سفارش کرے گا۔ بالکل، وہ کہے گا کہ یا اللہ، دن کو میں نے اس کو روکے رکھا تیرے لیے کھانے پینے سے، اور قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ، رات کو میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا اور یہ قیام کرتا رہا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اسی مضمون کو سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ قرآن سفارش کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو منعتہ شہوتہ،
امنعه شہوته فی الدنیا، میں نے اس کو دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکا اور ناجائز خواہشات پورا کرنے سے میں نے روکا. تو اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صاحب القرآن سے مراد کیا ہے. بالکل صحیح. جس نے قرآن کے بتائے ہوئے حدود کو قائم رکھا، ان کی پیروی کی اور ایک تقوی کی زندگی بسر کی. بالکل تو یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو فاکرم ہو، اسے نوازی، خاص عزت دی جائے. تو اللہ تعالیٰ ایک تاج اس کو پہنائیں گے بزرگی کا اور عزت کا. وہ کہے گا یا اللہ مزید پہنا، تو اس سے اعلیٰ ایک تاج پہنایا جائے گا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے اس کو اپنی رضا عطا کر دی. تو سب سے بڑا اعزاز پھر صاحب قرآن کے لیے یہ ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ مل جائے. آخر میں لفظ ہے کہ فلیس بعد رضا اللہ عنہ شیء، یعنی جب اللہ کی رضا مل گئی تو اس سے زیادہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا. جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ جنتیوں کو درجہ بدرجہ نعمتیں اور انعام اکرام اعزاز سے حاصل ہوتا جائے گا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اور اس سے کیا مزید کیا ہی ہے. جنتی کہیں گے اب اور کچھ ذہن میں آ نہیں رہی بات، کیا مانگے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت وہ ان کا آخری انعام. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی، یہی روایت ابو صالح سے بھی مروی ہے اور یہی الفاظ اور یہی بات انہوں نے بھی بیان کی ہے. ایک اور روایت ہے مجاہد رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ القرآن یشفع لصاحبہ یوم القیامہ، اور وہ کہے گا کہ یا ربی جعلتنی فی جوفہ فاسہرت لیلہ ومنعته عن کثیر من شہواته ولکل عامل من عمله عمالۃ فیقال له ابسط یدک قال فتملأ من رضوان فلا يسخط عليه بعده ثم يقال له اقرأ واركع قال يرفع له بكل آية درجة ويزاد بكل آية حسنة. یہ مضمون وہی ہے تھوڑے سے مختلف اسلوب میں. مجاہد ابن جبر جو تابعی ہیں، بڑے کابر تابعین میں سے ہیں اور سیدنا ابن عباس کے شاگرد. بالکل. اس کا مضمون تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں ہے کہ قرآن جو ہے وہ سفارش کرے گا اور دو پہلو نمایاں کرے گا. ایک تو یہ کہ یا اللہ اس کو میں نے راتوں کو جگائے رکھا، یعنی رات کو یہ اٹھ کر رات کے قیام میں مجھے پڑھتا رہتا تھا. تو قیام اللیل میں قرآن پڑھنا یہ تقرب کے اعمال میں بہت غیر معمولی عمل ہے اور خاص لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں. تو صاحب قرآن سے پھر اس سے واضح ہو رہا ہے صاحب قرآن جس کو کہا جا رہا ہے وہ قرآن کا محض حافظ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اس کے عمل میں، اس کے اعمال میں قرآن سے لگاؤ، خاص طور پر رات کے قیام میں قرآن کو پڑھنا یہ نمایاں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی بہت سی خواہشات سے میں نے روکے رکھا. بالکل ٹھیک. تو قرآن سے اشتغال، اس کی تلاوت سے اشتغال اور قرآن کے قائم کردہ حدود کی پابندی. ایسا آدمی جو ہوگا تو وہ پھر سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں ہاتھ پھیلاؤ میں دیتا ہوں، اور پھر اس کو اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا عطا کر دی جائے گی. اور پھر اسے کہا جائے گا کہ ہاں اب جنت میں تمہارے مراتب اس سے طے ہوں گے کہ قرآن پڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک رتبہ تمہارا بڑھتا چلا جائے گا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے. بہت مجاہد سے ہی ایک دو اور روایتیں بھی ہیں اور وہ بھی اسی مضمون سے ہیں. آگے ایک اور روایت ہے، یہ راوی ہیں زازان، وہ کہتے ہیں کہ یقال ان القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. مضمون وہی ہے، قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا اور مشفع، اس کی سفارش مانی جائے گی، قبول کی جائے گی. صاحب قرآن اگر صحیح معنوں میں صاحب قرآن ہے تو قرآن اس کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی. اور قرآن اور ماحل المصدق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسے خانہ پوری کے لیے سفارش نہیں کرے گا، وہ پیچھے پڑھ کے سفارش کرے گا.
یعنی وہ اصرار کرے گا، اصرار کرے گا اور پھر اس کی بات مانی جائے گی. مانی جائے. بالکل صحیح. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ فرمایا انہوں نے کہ یجیء القرآن یوم القیامہ ویشفع لصاحبہ فیکون قاعدا الی الجنہ ویشہد علیہ فیکون سائقا لہ الی النار. دونوں پہلو ہیں، نہ اس صرف میں دوسرا سفارش، پہلو بھی آ گیا. دوسرا پہلو بھی آ گیا. یعنی قرآن جو ہے وہ اس حدیث میں مضمون ہے نا، القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو تمہارے حق میں قیامت کے دن حجت بن جائے گا اور یا تمہارے خلاف بن جائے کھڑا گا. ہو جائے. تو یہ دونوں ہی پہلو اس میں، یعنی قرآن کا صاحب ہونا، قرآن سیکھنا، قرآن کے ذریعے سے تعارف ہونا، یہ یعنی دو دھاری تلوار. بالکل. اس کے تقاضے اگر پورے کیے ہیں تو وہ آپ کے حق میں حجت ہے، وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ قرآن سیکھ تو لیا ہے، اس کے ذریعے سے جو تعارف ملتا ہے وہ بھی مل گیا ہے، جو دنیا میں کچھ مفادات اور منافع بھی جڑ جاتے ہیں وہ بھی مل گیا، لیکن عمل کردار اس کے مطابق نہیں ہے، تو قرآن جو ہے وہ پھر انسان کے خلاف حجت بنے گا اور وہ پھر جہنم میں لے کے جائے. نعوذ باللہ. اسی سے ملتا جلتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اثر بھی ہے، القرآن شافع و مشفع و ماحل مصدق فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ قادہ الی النار. یہیں سے وہی مضمون کی تائید بھی ہوتی ہے کہ اس پہ عمل اصل چیز ہے کہ اس قرآن کو رہنما بنانا. بالکل صحیح. یعنی آگے رکھو، یعنی اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھو، اپنے قول فعل کردار اس کے مطابق متعین کرو، اور پشت کے پیچھے پھینکنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کر دو، اس سے رہنمائی نہ دو. بالکل صحیح. یہ تو اس کی قرآن مجید کے شافع ہونے کے ہم نے آثار دیکھے. اب ہے کہ جنت میں جو حاملین جنت ہیں وہ ان کو پھر قرآن کی وجہ سے ان جو کے مراتب ملیں گے، علو مرتبت جو ان کو ملے گی، وہ کیا ہے؟ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ جو قرآن مجید ما فضل من قرأ القرآن علی من لم یقرأ ممن دخل الجنہ، تو جنتیوں میں قرآن پڑھنے نہ پڑھنے والے میں فرق کیا ہوگا؟ جنت میں تو مسلمان جائیں گے ہی، لیکن کیا فرق نہیں ہوگا جنہوں نے قرآن سیکھا ہوا ہے اور جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا؟ تو فقالت عائشہ تو رضی اللہ عنہ کہ ان عدد درج الجنت علی عدد آی القرآن فلیس احد ممن دخل الجنہ افضل ممن قرأ القرآن. اس سے زیادہ فضیلت تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. ویسے سمجھو کہ جنت کے جو مراتب ہیں، درجے ہیں، وہ قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں. صحیح. اتنا فرق ہے مراتب. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو اگر قرآن کی آیتوں کے برابر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک آیت یہ جس کو جتنا زیادہ یاد ہے اسی شرط کے ساتھ، صحیح، کہ صرف یاد نہ کر لیا ہو، اس کے ساتھ اشتغال، اعتناء وہ بھی ہو اور عمل میں بھی وہ نظر آئے، تو ایک ایک آیت سے فرق پڑے گا. اس کو جتنا قرآن یاد ہے اس کا درجہ اتنا ہی ان لوگوں سے بلند ہوگا جن کو یاد نہیں. بالکل صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ اقرأ ورقہ فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، یعنی یہ وہی مضمون جو پہلے بھی گزر چکا ہے. اقرأ ورقہ، پڑھتے جاؤ اور ترقی کرتے جاؤ، اوپر چڑھتے جاؤ. یہاں آخری آیت پڑھو گے وہی تمہارا مقام اور مرتبہ ہوگا. عبداللہ بن عمر بھی اسی طرح کی روایت کرتے ہیں. اصل میں تو حدیث کا مضمون ہے، تو صحابہ نے مختلف صحابہ نے بیان کیا ہے، بلکہ انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، یہ بھی اضافہ کیا ہے. اس سے یہ بھی واضح ہوا، آگے آثار الگ بھی آئیں گے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ اس کے آداب میں سے. بالکل ٹھیک. بہت تیزی سے پڑھنا جس سے الفاظ میں
اور الفاظ کے جو حدود ہیں وہ ملحوظ نہ رہیں یا اس کو اس پر غور کرنے یا اس کے مفہوم کو سمجھنے کا یہ فرصت بیچ میں نہ ملے، بس پڑھتے جائیں، تو یہ قرآن کے آداب کے منافی ہے۔ ترتیل، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے پڑھنا، بالکل ٹھیک، قرآن کے آداب۔ بالکل صحیح۔ عبداللہ بن عمر اور مجاہد سے بھی یہی مضمون مذکور ہیں، وہ روایتیں یہاں موجود ہیں۔ آگے ایک روایت ہے ضحاک بن قیس سے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس علموا اولادکم واہالیکم القرآن فإنه من كتب له من مسلم يدخله الله الجنة أتاه ملكان فاقتنفاه فقالا له وارتقي في درج الجنة حتى ينزلا به حيث انتهى علمه من القرآن۔ جی، تو اس میں وہ اسی مضمون کو ترغیب کا، ضحاک ابن قیس ترغیب کا ایک پہلو شامل کر کے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب قرآن سیکھنے والوں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے تو مسلمانوں خود بھی سیکھو، جی جی، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی قرآن کے حامل کی جو فضیلت اور مقام ہے اس کو اصل میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اور تحریض کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ قرآن سیکھنا اتنا فضیلت کے بعد ہے، اور ساتھ وہ حامل قرآن کا اکرام کیسے کیا جائے گا اس کے ایک اور منظر بھی بیان کر رہے ہیں، بالکل صحیح، کہ یہ فرشتے باقاعدہ دو بڑے اکرام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے، دائیں بائیں اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور اس کو لے کر آگے چلیں گے کہ ہاں بھائی اب قرآن پڑھتے جاؤ اور ایک ایک آیت پڑھو، اور ہم ساتھ تمہارا استقبال کرتے ہوئے، تمہیں پروٹوکول دیتے ہوئے تمہارے اس مقام تک لے جائیں گے۔ بالکل صحیح، یعنی حیث انتہا علمہ من القرآن، تو جہاں جتنا اس نے قرآن سیکھا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے، ہاں وہ ختم ہوگا، وہیں پر اس کا پھر مقام بھی طے ہو جائے۔ ایک اور روایت ہے مجاہد رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ والذی جاء، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، تو کہتے ہیں الذین یجیئون بالقرآن یوم القیامۃ فیقولون ھذا الذی اعطیتمونا فاتبعنا ما فیہ، یعنی اس آیت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں وہ وضاحت کر رہے ہیں۔ ہاں وہ آیت یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ بات لے کر آئے، سچ بات کی تصدیق کی، اللہ کی نظر میں وہی متقین ہیں، اور ان کا بدلہ بیان ہوا، لہم ما یشاءون عند ربہم، یہ جو لوگ ہیں جن کا دنیا میں کردار یہ رہا تو ان کو پھر اپنے رب کے ہاں ان کی پسند کا نعمتیں ملیں گی، ذالک جزاء المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے۔ تو مجاہد اس آیت کو منطبق کر رہے ہیں قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کی، کہ اس آیت کے تحت جب یہ لوگ قیامت کے دن پیش ہوں گے اور واقعتاً انہوں نے قرآن سیکھا بھی ہوگا اور اس کی تصدیق بھی کی ہوگی، قولاً بھی عملاً بھی، تو وہ کہیں گے کہ جی یہ آپ نے ہمیں یہ کتاب دی تھی تو ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، اس کی پیروی کی ہے، تو اب وعدے کے مطابق ہمیں لہم ما یشاءون عند ربہم ہمیں دیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، مطلب یہ کہ قرآن بھی سفارش کرے گا، اور جو حاملین قرآن ہوں گے جن کو اپنے اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنے عمل اور اخلاص پر بھی ایک اعتماد ہوگا کہ ہم نے اللہ کے لیے یہ کیا ہے، تو وہ بھی کلیم کریں گے، بالکل صحیح، وہ بھی پیش ہو کر کہیں گے کہ اللہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے بساط کے مطابق تیرے کلام، تیری کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو اب تو اپنے وعدے کے مطابق ہمیں نواز۔ یہ جو ہم نے آثار پڑھے ہیں اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ان کے ہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کو اپنے کردار میں ڈھالنا بھی ہے، تو تب یہ سارے درجات ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں خالصتاً جو حفظ کی روایت ہے جس میں محض بچے کو قرآن حفظ کروا دیا جاتا ہے، صحابہ کے ہاں اس طرح کی ہمیں روایت نہیں ملتی کہ وہ محض حفظ کرتے تھے، تو ہمارے ہاں یہ جو روایت ڈیولپ ہوئی، یہ صحیح، بالکل درست سوال ہے،
یعنی احادیث میں، آثار میں یا قرآن مجید میں جو حاملین قرآن اور اہل القرآن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کا درجہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کے یہاں ان کا مقام بیان کیا گیا ہے، تو یہ سمجھنا اہم ہے کہ وہ کن کے لیے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ واضح ہے بالکل قرآن سے بھی، احادیث سے بھی، صحابہ کے آثار سے بھی، کہ وہ حامل قرآن ہونے کا مطلب محض قرآن کے الفاظ یاد ہونا نہیں ہے۔ صحیح۔ آگے ہم چل کر ایک پوری تھیم دیکھیں گے جس میں صحابہ نے اس پر تنبیہ کی ہے، احادیث میں بھی اس پر تنبیہ ہے۔ آگے چل کر کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کو قرآن کے لفظ تو بہت اچھی طرح یاد ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن ان کا فہم یا ان کا رویہ یا ان کا کردار قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو وہ قطعاً ان فضائل کے مصداق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کی روشنی میں یہ سوال درست ہے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنا جو تعلیم کا یہ نظام ہے یا ہمارے جو دینی تصورات ہیں اس پہ بہت بنیادی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پہلوؤں سے بھی اس میں خرابیاں ہیں۔ بچوں کو کس عمر میں آپ نے یاد کروایا ہے، کروانے کے بعد پھر ان کا کیا معاملہ ہے، صحیح۔ ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ جو اندھا دھند ایک روایت چلی ہے، اس پہ ہمارے اہل علم بھی، اکابر بھی متنبہ کرتے رہتے ہیں اس طرح۔ لیکن ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ایسے ہی ہے، جب بے عملی کی دینداری ہو تو اور اس میں کچھ ظاہر پرستی اختیار کر کے اپنے آپ کو ڈھکوسلا دینے کا ایک مزاج بن جائے، تو پھر ہر چیز، سب چیزوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل کوئی ایک چیز ظاہر میں لے لی، اس کی شرائط اور قیود وہ الگ رکھ دی، اور ظاہر میں عمل کر کے یہ سمجھا کہ ہاں ہم، تو ہمارے یہاں بھی اس وقت یہی سبب ہے بالکل کہ بچوں کو ہم خود نہیں یاد کر سکے، تو چلو بچوں کو بس یاد کروا دیں، اب باقی اس کے بعد انہوں نے یاد رکھا نہیں رکھا، ان کی زندگی میں قرآن کا کیا اثر ہے کیا نہیں ہے، اس سے بے پرواہ ہو گئے، اور یہ سمجھا کہ بس چونکہ یاد کیا ہے قرآن تو یہ اپنی بھی اور ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں، تو یہ غلط دینی تصور، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کی کیا صورت آپ سمجھتے ہیں؟ ہر حافظ قرآن جو بچہ جاتا ہے وہ ظاہر عالم دین تو نہیں بننا چاہتا، تو اس کے لیے کوئی مختصر کورس ہو، کوئی اسٹرکچر ایسا نصاب بنایا جائے۔ ہماری یونیورسٹی کالجز میں بھی پچھلے کچھ سالوں سے ہولی قرآن کا ایک سبجیکٹ ایڈ کیا گیا ہے، وہاں بچوں کو اس کے، میں خود بھی کیونکہ تدریس سے وابستہ ہوں تو اس کے بڑے اچھے اثرات میں نے دیکھے ہیں، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے حفاظ کے لیے خاص طور پہ؟ اس پہ زیادہ ہم بہتر بات کر سکیں کہ آگے ہم قرآن کی تعلیم کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اختیار کیا اور اس میں کن چیزوں کا لحاظ رکھا، وہ آثار جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے ایک بہتر تصویر آئے گی۔ لیکن اب مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، ضروری دینی تعلیم لوگوں کو دینا قرآن کی، یہ ایک الگ یعنی سٹیج ہے، یہ ایک الگ مرحلہ ہے، اور جو نوجوان تعلیم کے، اعلیٰ تعلیم کے مرحلے میں ہیں، ان کو دین کے فہم کے لیے اور قرآن سے جوڑنے کے لیے ایک تعلیم دینا، یہ اس کی نوعیت الگ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور لوگ اپنے شوق سے قرآن کے حامل بنے، قرآن کے زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کریں، پورا قرآن یاد کریں اور اس کو سیکھیں بھی، اور اپنے عمل اور کردار میں اس کو ڈھالیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو تعلیم کا معاملہ، ضرورت کے مطابق لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا، اس کے تقاضے الگ ہیں، اور مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہونے چاہیے جو قرآن کو اپنا شوق بنائیں، قرآن کو اپنا مشغلہ بنائیں، اور اس کے علم اور کردار کے حوالے سے مینار نور بنے معاشرے میں۔ یہ تو ان آثار میں تصور میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جو دینی تعلیم کی ضروریات ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں تو وہ لوگ، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے شوق سے، اپنے اختیار سے اللہ کی کتاب کو اپنی محنت کا، اپنے حفظ کا، اپنے عمل کا مرکز بنایا۔ بالکل ٹھیک۔ ان کے لیے کیا مقام؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام؟ بہت خوبصورت گفتگو رہی، اور بڑی خوبصورت پہلو سے آپ نے واضح کیا کہ صاحب قرآن کے لیے جو آثار و روایات کے اندر اللہ کی طرف سے انعامات کا اور مقامات کا اور جنت میں مرتبوں کا اعلان ہے، وہ کیسے صاحب قرآن کے لیے ہے۔
اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بارک اللہ نکالا. انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. السلام علیکم.